کیا دنیا کی طاقتور ترین لیڈر قانون سے بلاتر ہو چکے ہیں؟ کیا ایک جنگی مجرم اور کرپٹ لیڈر صرف اس لیے بچ سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کا وزیر اعظم ہے؟ اور کیا امریکہ کا صدر اپنے جرائم کو سیاسی انتقام کا لیبل دے کر دنیا کو بے وقوف بنا سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم دو ایسے کرداروں کا پردہ چاک کریں گے جنہوں نے صرف اپنے اقتدار کے لیے ہزاروں معصوم جانیں قربان کر دی۔ ایک طرف بنیامن نتنیاہو، جنگی جرائم کا مجرم، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ، سازشوں، فراڈ اور ریاستی غداری میں ملوث ایک امریکی صدر۔ نتنیاہو پر کرپشن اور جنگی جرائم کی الزامات۔ نتنیاہو پر 3 اہم کرپشن کیسز چل رہی ہے۔ کیس 1000، اس کیس میں نتنیاہو پر الزام ہے کہ انہوں نے ارب پتی کاروباری افراد سے لاکھوں ڈالر کی تحائف قبول کیے، جن میں بیش قیمت سگار، شیمپین اور مہنگی گاڑیاں شامل تھی۔ کیا ایک ملک کا وزیر اعظم رشوت میں سگار اور لگژری اشیاء لے سکتا ہے؟ کیس 2000، یہ کیس اسرائیل کی 2 بڑی میڈیا اداروں اسرائیل ہایوم اور یدوت ارنوت کی درمیان خفیہ ڈیل سے متعلق ہے۔ نتنیاہو نے یدوت کی مالک سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ ان کی حق میں مثبت خبریں شائع کرے گا تو وہ دوسرے اخبار کے خلاف قانون سازی کریں گے۔ کیس 4000، یہ سب سے سنگین کیس ہے۔ نتنیاہو پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک ٹیلی کام کمپنی بیزک کو فائدہ پہنچانے کے لیے پالیسی میں تبدیلی کی اور اس کی بدلے میں والا نیوز ویب سائٹ پر اپنے حق میں پروپیگنڈا کروایا۔ یہ مقدمات 2019 میں سامنے آئے اور 2020 سے نتنیاہو بطور ایک ملزم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ایک موجودہ وزیر اعظم کرپشن کے مقدمے میں عدالت کی کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ نتنیاہو پر جنگی جرائم کا عالمی مقدمہ۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل نے غزہ پر شدید بمباری کی۔ اقوام متحدہ کے مطابق اب تک 56,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ اس تباہی کے بعد انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC نے نومبر 2024 میں نتنیاہو اور اس وقت کی وزیر دفاع یوآف گیلنٹ پر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے تحت وارنٹ جاری کیے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا، لیکن امریکہ اور یورپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، بلکہ الٹا ICC پر تنقید کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت اور شیطانی سیاست۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے مخصوص انداز میں ٹروتھ سوشل پر نتنیاہو کا دفاع کرتے ہوئے لکھا، "It is terrible what they are doing in Israel to baby Netanyahu. He is a war hero. Let baby go. He has a big job to do." لیکن ٹرمپ صرف اتنا نہیں لکھتے، وہ ان مقدمات کو پولیٹیکل ویچ ہنٹ کہتے ہیں، بالکل ویسا ہی جیسا وہ اپنے خلاف چلنے والے مقدمات کو کہتے ہیں۔ بگز بنی ڈول کا ذکر۔ جی ہاں، ٹرمپ نے مذاق اڑاتے ہوئے لکھا کہ نتنیاہو کو عدالت میں صرف سگارز بگز بنی ڈول جیسے بیکار الزامات پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ دراصل ایک تنزیہ حوالہ ہے ان اشیاء کی طرف جو نتنیاہو نے بطور رشوت وصول کی تھی، جس میں عیاشی کا سامان، مہنگے تحفے اور دیگر چھوٹے بڑے چیزیں شامل تھے۔ خود ٹرمپ کے خلاف مقدمات۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی متعدد سنگین مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ 6 جنوری کی بغاوت۔ 2021 میں امریکی کانگریس پر حملہ ہوا، جس کی بنیاد ٹرمپ کے جھوٹے دعوے تھے کہ الیکشن چوری ہوا۔ اس پر ان پر سازش، ریاستی اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش اور بغاوت کے الزامات ہے۔ خفیہ دستاویزات چوری کیس۔ ٹرمپ نے اپنی صدارت کے بعد حساس فوجی اور ایٹمی دستاویزات فلوریڈا میں اپنے گھر میں چھپا کر رکھے۔ یہ امریکہ کی قومی سلامتی کے خلاف ایک بڑا جرم ہے۔ انتخابی دھاندلی اور مالی فراڈ۔ 2023 کے بعد نیو یارک اور جارجیا میں ٹرمپ پر مالی دھوکہ دہی، ٹیکس چوری اور ووٹوں میں مداخلت کے مقدمات چل رہے ہیں۔ ٹرمپ پر 91 فوجداری الزامات ہیں جن پر وہ باضابطہ ملزم ہے، لیکن وہ دنیا کو یہی باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ سب سیاسی انتقام ہے۔ ایک شیطانی اتحاد۔ نتنیاہو اور ٹرمپ دونوں اقتدار کی بھوکے، جھوٹ، قتل اور کرپشن کی ماسٹرز۔ دونوں اپنے جرائم کو قوم پرستی، امن کی نام اور دشمن کے خلاف جنگ کا نام دے کر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں اپنے عدالتی معاملات کو ویچ ہنٹ یعنی جادوگری کے مقدمات کا نام دیتے ہیں، جیسے قانون ایک سازش ہو، جیسے عوام کے سامنے سچ آنا ایک جرم ہو۔ ٹرمپ اور نتنیاہو جیسے لیڈروں کا دفاع کرنا انسانیت سے غداری ہے۔ اگر ایک عالمی عدالت کسی افریقی یا عرب لیڈر پر مقدمہ چلائے تو مغرب خوشی مناتا ہے،
لیکن جب نتنیاہو پر مقدمہ ہوتا ہے تو امریکہ مخالفت کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ کمنٹس میں اپنی رائے دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔